ایرانی عوام کے آقا جان شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت، میت آخری دیدار کے لیے تہران کی گرینڈ مسجد میں موجود۔ سوگواران کا سیلاب امڑ آیا، رکت آمیز مناظر، جلوسوں کی شکل میں لوگوں کی آمد جاری، سرخ پرچم تھامے شرکا نوحہ کنا، قاسم سلیمانی کے پورٹریٹ بھی لے آئے۔ کل صبح نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران کے امام خمینی مصلی میں شہید آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد کی شرکت، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کی بھی تقریب میں شرکت۔ پاکستان ایرانی عوام کے غم میں برابر کا شریک، دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور بھائی چارہ ہمیشہ کی طرح مضبوط رہے گا، شہباز شریف کی گفتگو۔ شہید خامنائی کے جنازے کے اجتماع میں سعودی عرب کے اعلیٰ وفد کی شرکت سے مبصرین کو خوشگوار حیرت، دنیا بھر سے وفود کی شرکت، تاجک صدر امام علی رحمان اور آرمینین وزیر اعظم کی بھی تہران آمد، عمانی وفد نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ترکیہ، روس اور چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کا شہید کو خراج عقیدت، مصر، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، شام، جارجیا، جرمنی اور تھائی لینڈ سے بھی وفود تہران پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی استنبول میں ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپوں کی ملاقات، ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے، علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ شہباز شریف کا پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے خطاب بھی شیڈول۔ گورنرشپ واپس کی جائے، کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے یا مزید انتظامی یونٹ بنائے جائیں۔ ایم کیو ایم نے وعدے پورے نہ ہونے پر وفاقی حکومت چھوڑ کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی دھمکی دے دی۔ وقت آ گیا ہے کہ عوام سڑکوں پر آئیں، وفاق کو مداخلت کرنی ہے تو ابھی کر لیں۔ فاروق ستار کا ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کا شکوہ، گورنر سندھ کی تبدیلی پر رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف سے وضاحت کا مطالبہ۔ کوٹا سسٹم اور شہری علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر سندھ سرکار پر بھی کڑی تنقید۔ وفاقی مداخلت کا مطالبہ سیاسی دباؤ کا ہتھ کنڈا اور بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہیں۔ ایم کیو ایم اقتدار کی خاطر شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگی، شرجیل میمن کا ایم کیو ایم پر عوامی مینڈیٹ کھو دینے کا دعویٰ، سندھ کے معاملات وفاق کو حوالے کرنے کا مطالبہ، وفاقی ڈھانچے کے خلاف سازش قرار، ترقی اور خدمت کا سفر جاری رکھنے کا عزم۔ جذبہ رحم دلی کے باعث ایران کو جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ کے دوران ایران کو زبردست نقصان کا دعویٰ، کہا کہ تہران واشنگٹن کے ساتھ تصفیے کے لیے بےتاب ہے۔ 250ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا، امن پسند ہیں لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کمیونزم کو سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ جنگ کے بعد صورتحال بدل چکی ہے، امریکہ کو تجارت کے معاملے میں موجودہ حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کی ازبک ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو، واضح کیا حالات ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئے اور جنگ کے بعد کی پیش رفت نے امریکیوں کو موجودہ حقیقتیں قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پاکستانیوں کو ریلیف سے محروم کر دیا گیا۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1.97 فی لیٹر کی معمولی کمی کی گئی۔ ملک میں فی لیٹر پیٹرول پر شہری 119 اضافی دینے پر مجبور۔ پیٹرول کی فی لیٹر لاگت 178.77 بنتی ہے، لیکن قیمت 297.53 مقرر ہے۔ ڈان نیوز پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی، ٹیکس اور مارجنز کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 1.97 کم۔ رضا ڈار سے سنگاپور میں ملاقات ہوئی، سابق اعلیٰ شخصیت کے ساتھ تصاویر دکھائیں۔ لاہور میں اغوا اور زیادتی کا نشانہ بننے والی غیر ملکی خواتین نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا۔
دوران قید نامعلوم افراد نے زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ رضاڈار ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، راستے میں گاڑی روکی تو جمپ لگا کر بھاگ نکلے۔ ٹریفک پولیس نے مدد کا کہا لیکن انہوں نے بھی گاڑی روک دی۔ دوبارہ فرار کے بعد اصل پولیس کی مدد ملی۔ خواتین کا انکشاف، خواتین کا طبی معائنہ مکمل کر کے رپورٹ تیار کر لی گئی۔ جوب بس حادثے کی تحقیقات جاری، نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کے خلاف مقدمہ درج۔ کوئٹہ میں دفاتر سیل، سول اسپتال جوب میں منتقل 33 میں سے 26 لاشوں کی شناخت مکمل۔ پشاور کا ایک ہی خاندان کے 8 افراد بھی حادثے کا شکار، 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے۔ جائے حادثہ پر سیلابی ریلے سے حادثے کی شکار مسافر بس کا ملبہ بھی بہا گیا۔ گجرانوالہ میں توہم پرستی کے 22 ماہ کے ہاتھوں بچی کو جلانے کا کیس، چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کا میو ہسپتال میں متاثرہ بچی کی عیادت، ڈاکٹر سے علاج سے متعلق بریفنگ لی۔ کراچی کے علاقے لانڈی قذافی ٹاؤن کا پل کسی بھی بڑے حادثے کا منتظر، منزل پمپ سے کورنگی انڈسٹریل ایریا کو جانے والے پل پر گہرا شگاف پڑ گیا۔ ٹریفک جام روز کا معمول بن گیا، شہری مرمتی کام نہ ہونے پر حلقہ M&A پر برس پڑے۔ فرانس کے جنوبی علاقے شہر بیزیے میں لگی آگ بے قابو ہو گئی، سینکڑوں ایکڑ رقبے کو لپیٹ میں لے لیا، موٹر وے پر ٹریفک معطل کر دی گئی۔ یوم آزادی پر صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ صدر زرداری کی امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت، امریکہ میں 250ویں یوم آزادی کے جشن کی رنگا رنگ تقریبات، وائٹ ہاؤس پر شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ، آسمان پر 250 کا ہندسہ بن گیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ارجنٹینا کیپ ورڈے کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ مقررہ وقت میں میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اضافی وقت میں ارجنٹینا نے مزید 2 گول اسکور کیے جبکہ کیپ ورڈے نے کوئی گول اسکور نہیں کیا۔ مصر نے آسٹریلیا کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے جگہ بنا لی۔ کولمبیا نے گھانا کو قابو کر کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔ اور مصر میں 92 سال بعد یادگار فتح پر پورا ملک سڑکوں پر نکل آیا، منچلوں نے بائکس اور گاڑیوں پر جشن منایا، آتش بازی کی، رات بھر پورے مصر کی سڑکیں جشن کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ایرانی عوام کے آقا جان شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت، میت آخری دیدار کے لیے تہران کی گرینڈ مسجد میں موجود، سوگواران کا سیلاب امڑ آیا، رکت آمیز مناظر، جلوسوں کی شکل میں لوگوں کی آمد جاری، سرخ پرچم تھامے شرکا نوحہ کنا، قاسم سلیمانی کے پورٹریٹ بھی لے آئے۔ کل صبح نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تہران کے امام خمینی مصلی میں شہید آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد کی شرکت، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کی بھی تقریب میں شرکت۔ پاکستان ایرانی عوام کے غم میں برابر کا شریک، دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور بھائی چارہ ہمیشہ کی طرح مضبوط رہے گا، شہباز شریف کی گفتگو۔ شہید خامنائی کے جنازے کے اجتماع میں سعودی عرب کے اعلیٰ وفد کی شرکت سے مبصرین کو خوشگوار حیرت، دنیا بھر سے وفود کی شرکت، تاجک صدر امام علی رحمان اور آرمینین وزیر اعظم کی بھی تہران آمد، عمانی وفد نے بھی خصوصی شرکت کی، ترکیہ، روس اور چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کا شہید کو خراج عقیدت، مصر، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، شام، جارجیا، جرمنی اور تھائی لینڈ سے بھی وفود تہران پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی استنبول میں ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپوں کی ملاقات، ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کریں گے، علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے،
दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमाया कारी के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी शेड्यूल। गवर्नरशिप वापस की जाए, कराची को वफाक के हवाले किया जाए या मजीद इंतजामी यूनिट बनाए जाएं। MQM ने वादे पूरे ना होने पर वफाकी हुकूमत छोड़कर अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी दे दी। वक्त आ गया है कि अवाम सड़कों पर आएं। वफाक को मुदाखलत करनी है तो अभी कर ले। फारूक सत्तार का MQM को दीवार से लगाने का शिकवा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ से वजाहत का मुतालबा। कोटा सिस्टम और शहरी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर सिंध सरकार पर भी कड़ी तनकीद। वफाकी मुदाखलत का मुतालबा सियासी दबाव का हथकंडा और ब्लैक मेलिंग के सिवा कुछ नहीं। MQM इक़्तिदार की खातिर शॉर्टकट ढूंढने लगी। शर्जील मेमन का MQM पर अवामी मैंडेट खो देने का दावा। सिंध के मामलात वफाक को हवाले करने का मुतालबा, वफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश करार। तरक्की और खिदमत का सफर जारी रखने का अज़म। जज्बा रहमदिली के बाइस ईरान को जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग के दौरान ईरान को जबरदस्त नुकसान का दावा। कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ तस्फिये के लिए बेताब है। 250वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीका हमेशा अमन का ख्वाहां रहा। अमन पसंद हैं लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने कम्युनिज्म को सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। जंग के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। अमरीका को तिजारत के मामले में मौजूदा हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की उज़्बेक हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़े किया हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए और जंग के बाद की पेशरफ्त ने अमरीकियों को मौजूदा हकीकतें कबूल करने पर मजबूर कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ से महरूम कर दिया गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर की मामूली कमी की गई। मुल्क में फी लीटर पेट्रोल पर शहरी 119 इजाफी देने पर मजबूर। पेट्रोल की फी लीटर लागत ₹178.77 बनती है, लेकिन कीमत ₹297.53 मुकर्रर है। डॉन न्यूज़ पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी, टैक्स और मार्जिन्स की तफसीलात सामने ले आया। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल ₹1.97 कम। रज़ा डार से सिंगापुर में मुलाकात हुई। साबिक आला शख्सियत के साथ तस्वीर दिखाई। लाहौर में अगवा और ज़्यादती का निशाना बनने वाली गैर मुल्की ख़वातीन ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। दौरान कैद नामालूम अफराद ने ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। रज़ा डार एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, रास्ते में गाड़ी रोकी तो जंप लगाकर भाग निकले। ट्रैफिक पुलिस ने मदद का कहा लेकिन उन्होंने भी गाड़ी रोक दी। दोबारा फरार के बाद असल पुलिस की मदद मिली। ख़वातीन का इंकशाफ। ख़वातीन का तिब्बी मुआयना मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार कर ली गई। जोब बस हादसे की तहकीकात जारी। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा में दफातर सील। सिविल अस्पताल जोब में मुंतकिल 33 में से 26 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। पेशावर का एक ही खानदान के 8 अफराद भी हादसे का शिकार। 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। जाए हादसा पर सैलाबी रेले से हादसे की शिकार मुसाफिर बस का मलबा भी बहा गया। गुजरांवाला में तोहम परस्ती के 22 माह के हाथों बच्ची को जलाने का केस। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मेयो अस्पताल में मुतासरा बच्ची की अयादत। डॉक्टर से इलाज से मुतालिक ब्रीफिंग ली। कराची के इलाके लांडी कजाफी टाउन का पुल किसी भी बड़े हादसे का मुंतज़िर। मंजिल पंप से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जाने वाले पुल पर गहरा शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। शहरी मरम्मती काम ना होने पर हल्का MNA पर बरस पड़े। फ्रांस के जनूबी इलाके शहर बेजिए में लगी आग बेकाबू हो गई। सैकड़ों एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई।
یوم آزادی پر صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ صدر زرداری کی امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ امریکہ میں 250ویں یوم آزادی کے جشن کی رنگا رنگ تقریبات۔ وائٹ ہاؤس پر شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ، آسمان پر 250 کا ہندسہ بن گیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ارجنٹینا کیپ ورڈے کو شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ مقررہ وقت میں میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اضافی وقت میں ارجنٹینا نے مزید 2 گول اسکور کیے، جبکہ کیپ ورڈے نے کوئی گول اسکور نہیں کیا۔ مصر نے آسٹریلیا کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل کے لیے جگہ بنا لی۔ کولمبیا نے گھانا کو قابو کر کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔ اور مصر میں 92 سال بعد یادگار فتح پر پورا ملک سڑکوں پر نکل آیا۔ منچلوں نے بائکس اور گاڑیوں پر جشن منایا، آتش بازی کی، رات بھر پورے مصر کی سڑکیں جشن کا منظر پیش کرتی رہیں۔